کراچی کی دیواروں پر لکھا جا رہا تھا بہاری نہ کھپن۔ وقار انسانیت کے علمبردار، انسانی حقوق کے چیمپئن بھی ان نعروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ انسانیت کی قدریں پامال کی جا رہی تھیں، اور یہی لوگ جو دنیا بھر کے مظلوم، بے سہارا بے وطن لوگوں کے لیے تو بڑی بڑی نظمیں لکھتے تھے، کتابیں تخلیق کرتے تھے، مگر ان غریب بے کس انسانوں کے لیے نا کھپن کی آواز بلند کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے وقت جو بھی سرمایہ دار تھے، نواب، جاگیردار، وہ تو جہازوں کے ذریعے کراچی، لاہور، ڈھاکہ، چٹاگانگ اتر گئے، مگر لاکھوں بے نوا پیدل، ٹرکوں، بسوں، ٹرینوں کے ذریعے آگ اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آزاد سرزمین میں پہنچ سکے۔ سقوط مشرقی پاکستان کہیں یا تقسیم پاکستان، ان دنوں میں بھی یہی انسانی المیت دیکھنے میں آئے۔ انسان دنیا بھر میں کائنات کا محور ہے، بہاری بھی انسان ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہار میں اپنے بسے بسائے گھر چھوڑے تھے۔ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان صرف واگا سے گوادر تک رہ گیا، ان کا حق بنتا تھا اور حق بنتا ہے کہ جس خطے کو آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے طور پر حاصل کیا، بہاری بھی برصغیر کے مسلمان ہیں، انہیں پاکستان میں آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ لاکھوں افغانیوں کو تو اپنے شہروں میں بساتے رہتے ہیں، مگر چند ہزار پاکستانیوں کی آمد پر بے شمار دلائل سامنے لے آتے ہیں۔ بہاری نہ کھپن والوں نے 27 دسمبر 2007 کی خون ریزی کے بعد بجا طور پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ پاکستان بالکل چاہیے، بہاری بھی پاکستانی ہیں، تو ان کو روک کر پاکستان کھپے کیسے بامانی ہو سکتا ہے؟ اس داخلی اور بیرونی پروپیگنڈے کے نتیجے میں بہاری نظر انداز ہوتے رہے۔ مشرقی پاکستان کے ہنگاموں، خون ریزیوں میں بھی ان کی جانی اور مالی قربانیاں قابل ذکر نہیں سمجھی گئیں۔ پاکستانی افواج سے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، پاکستانی افواج سے ان کی وفاداری کو بھی انسان دشمنی خیال کیا گیا۔ اب جو سیاستدان اور لوگ جنید صاحب پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا کل وہ بھی بہاریوں کی طرح بے یار و مددگار ہو جائیں گے؟ میں 464 بڑے صفحات پر مشتمل اس کتاب کے مندرجات سے بار بار گزرا ہوں۔ مئی 1971 میں فوجی کارروائی کے دوران مجھے بھی ایک صحافی کی حیثیت سے ڈھاکہ، چٹاگانگ، نارائن گنج، ایشرڈی، کھلنا، سلہٹ کے ویران بازاروں اور مقفل دکانوں سے گزرنا ہوا۔ میری صبح، دوپہر، شامیں، راتیں گزارنے کا یہاں بہت ہی تکلیف دہ اتفاق ہوا تھا۔ ان دنوں جہاں بھی گیا، بہاریوں اور غیر بنگالیوں کی بے دریغ ہلاکتوں، لاشیں کنوؤں میں پھینکنے، عورتوں کی بے حرمتی، اور خاص طور پر چٹاگانگ میں باقاعدہ ہسپتال میں ایسے بھی انسان لائے جا رہے تھے جن کا خون پورا پہلے چوس لیا جاتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ان کے بہت کم زندگی بحال ہو سکی۔ دل ڈوب جاتا ہے کہ برسوں سے ساتھ رہتے انسان ایک دوسرے کے جانی دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ 1947 1971 کے مشاہدات کے بعد ہم نے یہاں کراچی میں 1972 1986 اور 1995 میں بھی یہ غیر انسانی مناظر دیکھے ہیں۔ ڈاکٹر جنید احمد کی تحقیق، تصنیف اور تالیف کا اسلوب ہمیشہ بہت منطقی، معروضی اور مصدقہ ہوتا ہے۔ 464 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا چونکہ موضوع بہاریوں کی نسل کشی ہے، اس لیے بجا طور پر 225 صفحات، قریباً آدھے، عوامی لیگرز آن ریمپیج، ریوالٹ سٹارٹس، اس میں انتہائی ہولناک واقعات خون رلا دیتے ہیں۔ کتنے رت جگے اور کتنی ریاضتیں ہوئی ہوں گی کہ یہ شہادتیں نصف صدی بعد حاصل کرنا، اور جب خود یہ ستم قہر برداشت کرنے والے دنیا سے اٹھ گئے ہیں، ان کی اولادیں نہ جانے کتنے ملکوں میں جا بسی ہیں،
ان سے رابطے، آگاہی اور قوائف کی یکجائی ایک مخلص انسان ہی کر سکتا ہے، اور اس کتاب کی روح بھی یہی صفات ہیں، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ ان کا اردو میں بھی الگ سے ترجمہ ہونا چاہیے۔ ہماری اولادیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا 1971 جیسے حوادث، سانحوں، ہلاکتوں سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ پھر ان کی آنکھوں میں ایک استفسار ہوتا ہے کہ اب دوبارہ تو کوئی سکوت نہیں ہوگا، پھر تو جیتے جاگتے انسانوں کا خون نہیں بہے گا۔ اب انہیں غزہ کے حالات بھی مضطرب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جنید احمد کی انگلیاں مستقبل کی نبض پر بھی رہتی ہیں۔ ان دونوں سوالات کے جوابات انہوں نے 433 سے شروع ہونے والے 7ویں باب، جس کا ذکر آپ ابن الحسن رضوی صاحب نے بھی کیا، جس کا عنوان ہے کنکلوژن اینڈ وے فارورڈ، اس میں ان دونوں کے جوابات بہت صراحت سے دیے ہیں، اور ایک درد مند کی حیثیت سے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو مشورہ بھی دیا ہے۔ اٹ از امپیریٹو فار بوتھ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ٹو بیکم فرینڈز اگین ایز دے ور فرام 1975 ٹو 2008. They both need to get together and may set up a Truth and Reconciliation Commission under the spirit of the 1974 tripartite agreement for settling pending issue and move on as friends and supporters of each other. ایک مخلص سوز درون رکھنے والا انسان یہی امید کر سکتا ہے، مگر افسوس ہے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے پاکستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں، وہ تو اپنے عوام سے بھی دوستی کا رویہ نہیں رکھتے۔ حکمران طبقے اسلام آباد میں ہوں یا ڈھاکے میں، وہ تو غیر ملکی استعمار کا مزاج رکھتے ہیں، اکثریت کو اپنا محکوم سمجھتے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی کیا، بھارت کی اکثریت، نیپال، سری لنکا، افغانستان، ان کی بھی بڑی تعداد یہی چاہتی ہے کہ اب جنوبی ایشیا امن اور استحکام کا گہوارہ بنے۔ چٹاگانگ اور کراچی کی بندرگاہوں کے درمیان تجارت زوروں پر ہو، لیکن صرف وزارت خارجہ ہی نہیں، ان ملکوں کے پروفیسرز، ماہرین تعلیم، میڈیا کارکنوں، تجزیہ کاروں کو بھی آگے آنا ہوگا۔ بھارت کے حکمران طبقوں کے متعصبانہ رویے اور جنوبی ایشیا کی ہزاروں سال پرانی بستیوں میں امن اور استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھارت کے حکمران طبقوں کا رویہ ہے۔ توسیع پسندی اور جنوبی ایشیا پر بادشاہی کے خبط میں مبتلا بھارت نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ سب سے جابرانہ سلوک کرتا ہے اور ان کی خوشحالی روکنے کے لیے سازشیں کرتا ہے۔ بھارت کے عوام کی اکثریت یہ نہیں چاہتی۔ حالیہ انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جنید احمد کی بنگلہ دیش سے بہتر تعلقات کی آرزو کی تکمیل کا یہی موزوں وقت ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنے عوام کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے بھارت کے جنون پسند حکمرانوں کے سامنے سفارتی، سیاسی، اقتصادی اور علمی محاذوں پر کھڑے ہوں تو ہماری اولادوں کو اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ بہت شکریہ۔